السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آن لائن کلاس. چیپٹر نمبر 17 پیج نمبر 150 کلاس 10. اس سے ہم نے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے بایو ٹیکنالوجی. میڈیسن کے بعد بایو ٹیکنالوجسٹ نے فوڈ اور مختلف قسم کے انڈسٹریز میں کام کیا. بایو ٹیکنالوجسٹ نے fermentation is the backbone of baking industries, dairy industries and wine industries. بایوٹیکنالوجسٹ نے فرمنٹیشن ایک پروسیس ہے جس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے فروٹس کے پروڈکٹ یا اینیملس کے کچھ پروڈکٹس یا اسی طرح اور پروڈکٹس ان کے اندر ہم فرمنٹیشن کا پروسیس کرواتے ہیں، وہ کنورٹ کرتے ہیں دوسرے پروڈکٹ میں. ایک پروڈکٹ کو ہم فرمنٹیشن کی پروسیس کی وجہ سے ہم دوسرے پروڈکٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ فرمنٹیشن جو ہے یہ ایگریکلچر کے اندر ایک بیک بون، ریڑھ کی ہڈی کی طرح وہ مثال دیتا ہے. اس فرمنٹیشن کی وجہ سے جنہوں نے بایو ٹیکنالوجی کے اندر بہت کام کیا ہوا ہے، اس فرمنٹیشن کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے پروڈکٹ تیار کرتے ہیں جو آج کل کارخانوں میں استعمال ہوتی ہے. اس فرمنٹیشن کی وجہ سے بیکنگ انڈسٹریز وہ ہوتی ہے آج کل جو ہم ڈبل روٹی تیار کرتے ہیں یا بسکٹ جو ہم تیار کرتے ہیں یا مختلف قسم کے چیز جو ہم تیار کرتے ہیں، تو وہ فرمنٹیشن کی پروسیس کی وجہ سے بیکنگ انڈسٹریز میں ہم تیار کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بایو ٹیکنالوجسٹ نے ڈیری انڈسٹریز کے اندر یعنی مختلف قسم کے اینیملس کے پروڈکٹ کی وجہ سے انہوں نے مختلف قسم کی پروسیس کروا کے فرمنٹیشن کی وجہ سے اور ڈفرینٹ کائنڈس آف پروڈکٹ تیار کیے. جس طرح آج کل جو یوگرٹ، دہی جسے ہم کہتے ہیں، وہ فرمنٹیشن کی پروسیس کی وجہ سے ہم ملک میں یہ فرمنٹیشن کا پروسیس کرواتے ہیں اور لیکٹک ایسڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر لیکٹک ایسڈ سے جو ہے یہ یوگرٹ یعنی دہی میں کنورٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر ہم فرمنٹیشن کا پروسیس کر کے ان کو ہم چیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یعنی پنیر بھی ہم ڈیری پروڈکٹس فرمنٹیشن کی وجہ سے بناتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بٹر بھی ہم تیار کر سکتے ہیں. بایو ٹیکنالوجسٹ نے جو فرمنٹیشن کا جو پروسیس جو بنایا ہے اس کی وجہ سے ہم وہ تیار کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے مختلف قسم کے چاکلیٹس بھی فرمنٹیشن کے تھرو استعمال ہوتی ہے. اسی طرح اور مختلف قسم کے گھی وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم فرمنٹیشن کے تھرو ڈیری پروڈکٹ سے حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح ہم وائن یعنی شراب بنانے مختلف قسم کے فروٹ سے یا مختلف قسم کے سبزیوں سے ہم مختلف قسم کے شراب تیار کرتے ہیں. اس کے اندر فرمنٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور وہ فرمنٹیشن کی وجہ سے ہم مختلف قسم کے جو الکوہل ہے یا اس طرح کے اور جو شراب ہے مختلف قسم کے وہ بایو ٹیکنالوجسٹ تیار کرتے ہیں. اسی طرح بایو ٹیکنالوجسٹ جو ہے مختلف قسم کے اور کیمیکل کمپاؤنڈ تیار کرتے ہیں. جس طرح ہم اس کو ایسیٹون اسپرٹ ہم تیار کرتے ہیں یا اسی طرح اور آرگینک ایسڈز، مختلف قسم کے ایسڈز ہم اس سے تیار کرتے ہیں جو سلفیورک ایسڈ ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، نائٹرک ایسڈ ہے. اسی طرح سیٹرک ایسڈ بھی
فرمنٹیشن کے تھرو استعمال کرتے ہیں، جو آج کل کارخانوں میں بڑے پیمانے میں استعمال ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بایو ٹیکنالوجسٹ نے ایگریکلچر کے اندر بھی بہت کام کیا ہوا ہے۔ بائی ایگریکلچر وی ہیو in agriculture, by the process of biotechnology, we have produced better varieties of crops, fruits and vegetables with greater yield۔ اس طرح بایو ٹیکنالوجسٹ نے مختلف قسم کے اچھے ورائٹیز کے فصل تیار کیے، جو آج کل انسانوں کو، اینیمل کو فائدہ دیتا ہے۔ بایو ٹیکنالوجسٹ نے فروٹس کے مختلف قسم کے ورائٹی تیار کی ہے، ایسے فروٹ تیار کیے جو آج کل یا اس کے اندر جو جب جینیٹیکل ڈس آرڈر ہوتی تھی، اس بایو ٹیکنالوجسٹ نے باہر سے کچھ جین تیار کر کے اس کے اندر لگا لیے، یا مختلف قسم کے گرافٹنگ کے عمل کی وجہ سے مختلف قسم کے فروٹس کے سیڈز تیار کیے، یا مختلف قسم کی فروٹس تیار کیے جو آج کل لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح بایو ٹیکنالوجسٹ نے ویجیٹیبل سبزیوں کے اندر مختلف قسم کے سیڈز تیار کیے، جو آج کل مختلف قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور مختلف قسم کے نئی ورائٹیز کی جو آج کل سبزی آ رہی ہے، یا مختلف قسم کے نئے فروٹس یا گرافٹنگ کی یا اس طرح اور طریقوں کی مدد سے بایو ٹیکنالوجسٹ نے ایگریکلچر کے اندر کام کر کے تیار کیا۔ اسی طرح اینیمل کلوننگ ایک پروسیس ہے، یہ بھی بایو ٹیکنالوجسٹ نے کیا، اور اس کے اوپر سائنٹسٹ نے بہت زبردست کام کیا ہوا ہے، اور اینیمل کے اندر کلوننگ کر کے مختلف قسم کے نئے اسپیشیز، جو مختلف قسم کے نسل جو ہے فیملیز انہوں نے اس کے کلوننگ کی مدد سے جو تیار کیے۔ اب کلوننگ کی مدد سے انہوں نے مائس میں بھی شیپ، کاؤز اینڈ ادر اینیملز تھرو کمپلیکس بایو ٹیکنالوجیکل پروسیجر۔ کلوننگ وہ پروسیس ہے کہ فار ایگزامپل ایک کاؤ ہے، ایک کاؤ سے ان کے ایگز لیتے ہیں، ان کے اوریز لیتے ہیں، اور دوسرے کاؤ سے ان کے سپرم لیتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ٹیسٹ ٹیوب میں مکس کر کے جب یہ فرٹیلائزیشن شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ دوسرے اینیمل میں وہ انجیکٹ کر کے اس کے اندر جو ہے ایک نئی ویرائٹیز جو ہے ان کے اندر ان کی ایک نئی اسپیشیز جو ہے وہ بن جاتی ہے ان کے نسل کے اندر۔ آج کل کلوننگ جو ہے مختلف قسم کے لوگ جو ہے آسٹریلین کاؤ سے ان سے جو ہے نا وہ سپرم لے کے جو آج کل جو پاکستان کے اندر جو کاؤ ہے جن کے قد چھوٹا ہوتی ہے اس کے اندر وہ انجیکٹ کر کے پھر ان سے نئے نسل کے مختلف قسم کے اینیمل جو پیدا ہوتی ہے تو یہ کلوننگ کی مدد سے پیدا ہوتی ہے اور نئے ویرائٹیز کے اینیملس پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ڈسپوزل آف ویسٹ، مختلف قسم کے جو ویسٹ مٹیریل ہے جو کارخانوں سے نکلتی ہے یا جو دریاؤں میں مختلف قسم کے جو گند وغیرہ جو ویسٹ مٹیریل ہے ان کو جمع کرتے ہیں۔ NDNA میں ایک ادارہ ہے، وہ پھر مختلف قسم کے دریاؤں کے میں یا سمندروں میں وہاں پر ایک بڑا جال لگاتے ہیں اور وہاں سے پھر مختلف قسم کے جو ویسٹ مٹیریل جو کوڑا کرکٹ ہوتی ہے ان کو جمع کرتے ہیں، پھر ان کو ڈسپوز کر کے مختلف قسم کے اینیمل کے لیے پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اور پلانٹ کے لیے بھی پھر مختلف قسم کے پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، ان کے لیے نائٹریٹس وغیرہ یا اور اس طرح کے آرگینک کمپاؤنڈ تیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے اور کچھ مختلف قسم کے بایو گیسز بھی بناتے ہیں
تو اس کی بایو ٹیکنالوجیز جو ہے اس ان ویسٹ کو جمع کر کے پھر اس کے اندر مختلف ٹیکنیکس یوز کر کے دوسرے پلانٹ کے اور اینیمل کے فائدے کے لیے وہ ان سے وہ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں.